عراق کا ایک ڈاکو جس کا نام فضائل تھا، وہ اپنے آدمیوں کے ہمراہ نہر کے کنارے آیا اور اپنے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت دوشیزہ پر پڑی جو ایک مشک میں پانی بھر رہی تھی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس لڑکی کے گھر کا پتہ کرو۔ جب فضائل کے آدمی لڑکی کے گھر کا پتہ معلوم کر کے واپس آئے، تب اس نے اپنے ایک آدمی کے ہاتھ لڑکی کے باپ کے نام ایک خط بھیجا جس میں تحریر تھا کہ آج رات اپنی بیٹی کو گھر میں تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ لڑکی سمیت سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ آج رات میں اس لڑکی کے ساتھ تنہائی میں رات گزاروں گا۔ خط پڑھ کر لڑکی کے باپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ غیرت سے کانپنے لگا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے علاقے کے سردار کے پاس آیا اور اس کو فضائل کا خط دکھایا۔ سردار نے کہا کہ فضائل ایک خطرناک ڈاکو ہے، شاید تم اس سے واقف نہیں ہو، مگر میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر میں اس کے راستے میں آیا تو وہ میرے گھر کو بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے تم مجھے معاف کر دو، میں اس معاملے میں بہت بے بس اور لاچار ہوں۔ سردار سے نا امید اور مایوس ہو کر وہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ سے کہا کہ مجھے تنہا چھوڑ کر آپ سب چلے جائیں، میری عزت کا میرا خدا ہی محافظ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے وہ سارے خاندان کو مار ڈالے۔ بیٹی کی التجا سن کر باپ اپنے خاندان کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ فضائل رات کی تاریکی میں لڑکی کے گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں لڑکی کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ہمسایوں کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، اور ان آیات کی تفسیر یہ تھی کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ اس کا رب اسے معاف کر دے، بے شک وہ گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ اس نے جو ہی یہ آیات سنی تو اس کا جسم خدا کے ڈر سے کانپنے لگا۔ وہ جن قدموں پر لڑکی کے گھر آیا تھا اسی قدموں پر واپس لوٹ گیا۔ جب وہ اپنے آدمیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے سردار کے چہرے پر خوف دیکھ کر کہا، اے سردار، کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے آپ کے چہرے پر اتنی گھبراہٹ نہیں دیکھی۔ فضائل نے کہا کہ میں ڈر گیا ہوں۔ آدمیوں نے کہا کہ آپ سے تو لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، وہ کون ہے جس سے آپ ڈر گئے ہیں؟ فضائل نے کہا، میں اسی سے ڈر گیا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ کانپ اٹھتے ہیں۔ فضائل نے کہا، آج سے ہم لوٹ مار ختم کر دیں گے، تم سب اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ توبہ کر کے جب وہ اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو اسے یہ خیال آیا کہ میری توبہ کیوں کر قبول ہوگی جبکہ میں نے لوگوں سے لوٹا ہوا مال انہیں واپس ہی نہیں کیا۔ اس نے لوٹا ہوا مال ان کے مالکان کو واپس لوٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے یہودی تاجر کا مال اسے واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سفر کرتا ہوا یہودی تاجر کے گھر پہنچا۔ جب یہودی نے اسے دیکھا تو کہا، اب کیوں آئے ہو؟ میرے پاس جو کچھ تھا تم نے لوٹ لیا ہے، کیا اب بھی تیرا من نہیں بھرا؟ فضائل نے کہا کہ میں تجھے لوٹنے نہیں آیا بلکہ تمہارا مال واپس کرنے آیا ہوں۔ یہودی یہ سن کر حیران ہوا اور فضائل سے کہا کہ ایسا کس لیے کر رہے ہو؟ فضائل نے کہا کہ میں نے اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، میں یہ پیشہ چھوڑ چکا ہوں۔ یہودی نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، مگر جب تو نے میرا مال لوٹا تھا تب میں نے بھی ایک قسم کھائی تھی جو میں اب پوری کروں گا۔ فضائل نے کہا، آپ نے کون سی قسم کھائی تھی؟ یہودی نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی جو بندہ میرے یہ دینار لوٹ کر جا رہا ہے اسی کے ہاتھ سے میں ایک ایک دینار کے بدلے اتنی ہی مقدار میں سونے کی اشرفیاں لوں گا۔ فضائل نے کہا کہ میں نے جو تمہارا مال لوٹا تھا میرے پاس تو بس وہی مال ہے، میرے پاس سونے کی اشرفیاں بالکل نہیں ہیں۔ آپ اپنا مال واپس لے لیجئے تاکہ میرے بے چین دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ مگر یہودی بضد تھا
کہ اپنی قسم پوری کیے بغیر میں اپنا مال واپس نہیں لے سکتا، تو میرا مال واپس لے جا۔ جب یہودی نے فضائل کو بے بس دیکھا تو کہا کہ ایک اور راستہ بھی ہے جس سے تیری توبہ بھی مکمل ہو جائے گی اور میری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ فضائل نے کہا کہ کون سا راستہ ہے؟ یہودی تاجر نے کہا، وہ سامنے ٹوکرے کے نیچے سونے کی اشرفیاں پڑی ہیں، تو جا کر ان اشرفیوں کو اٹھا لے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے دے دے، یوں میری قسم پوری ہو جائے گی۔ فضائل نے یہودی کی بات پر عمل کرتے ہوئے ٹوکرے کے نیچے سے اشرفیاں اٹھا کر یہودی کو دے دی۔ یہودی سونے کی اشرفیاں دیکھ کر حیران ہو گیا اور فضائل سے کہا کہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ فضائل نے کہا کہ اچانک آپ کو کیا ہوا ہے جو آپ مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ یہودی نے کہا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی امتی جو سچے دل سے توبہ کرے گا تو وہ اگر مٹی کو بھی چھو لے گا تو وہ سونا بن جائے گی۔ اس ٹوکرے کے نیچے مٹی پڑی تھی، مگر تو سونے کی اشرفیاں سمجھ کر اس کی طرف روانہ ہوا تو یہ مٹی سونا بن گئی۔ پس ثابت ہوا کہ تو ایک سچے مذہب کا پیروکار ہے اور تو نے سچے دل سے توبہ کی تھی۔ اللہ کے نزدیک سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکیوں کو اپنانے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔